السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ہوں جنید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل محمد جنید اقبال. آج انشاءاللہ امت کی ماؤں میں یا یوں کہیے کہ حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آسمان پر انتہائی منور اور روشن چہرہ حضرت سیدہ میمونہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ ہدیہ عقیدت پیش کریں گے کہ ہمیں اس بات پر بڑا ناز ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ مائیں عطا کی یا ان ماؤں کا سایہ عطا کیا جو دنیا میں بھی ہمیں ممتاز کرتی ہیں اور یقیناً آخرت میں بھی ہمارا بھرم رکھیں گی. لیکن اس سے قبل میری گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیجیے اور فیس بک پیج کو ضرور لائک کر لیجیے تاکہ میری تمام نئی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں. اچھا، ایک بات تو طے ہے کہ دنیا کا کوئی بھی بیٹا ہو جو اپنی ماں کا بے حد فرمانبردار ہو، خدمت گزار ہو، اپنی ماں سے بہت محبت کرتا ہو، جس کی ساری زندگی ماں کی خدمت کرتے کرتے گزری ہو، بلکہ یوں کہیے کہ ماں کہتے ہوئے گزری ہو، زمین و آسمان بھی اگر وہ ایک کر دینا اور اپنی ماں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہے، پھر بھی وہ یعنی تمام تر عقیدتوں کے گلدستے لے کر اگر اپنی ماں کی بارگاہ میں آئے، تب بھی کما حق ہو اپنی ماں کی جو احسانات ہے اس کا بدلہ وہ نہیں چکا سکتا، اس کو خراج تحسین پیش نہیں کر سکتا. کجا اس کے کہ وہ عظیم ترین مائیں یعنی جو امت کی مائیں ہیں، جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک، مطہر، مقدس اور عظیم الشان ازواج ہیں، جو حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آسمان کی زینت ہیں، جو حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت ہیں، جن کو خود خالق کائنات نے مختار کائنات کی زوجیت کے لیے چنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زوجیت کے لیے جن کو چنا، یہ وہ خواتین ہیں جن کے مقام و مرتبے پر زمین و آسمان نازا ہیں، جو محبوب خدا کی عزت و عصمت بنی، جو محبوب خدا کی خلوتوں کی بزم نشین بنی، جن کی رفتوں اور جن کے مقام و مرتبے کو ازواج النبی کے انتہائی معزز ترین لقب سے قرآن نے بیان کیا، جن کے حجرے کائنات کے مقدس ترین اور منور ترین حجرے بنے، جن کے در عقیدتوں کے پھولوں سے سجے، جن کی چوکھٹ پر فرشتوں کے سر جھکے، جن کی بلندی کردار کی وجہ سے اللہ نے ان کی عصمت و طہارت کا خصوصی انتظام کیا، جن کے مبارک حجرے کائنات کی سب سے عظیم جائے پناہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جائے سکون بنے. امت کی انہی ماہوں میں، احترام کی انہی کہکشاؤں میں اور ممتا کی انہی چھاؤں میں ایک ماں سیدہ میمونہ سلام اللہ علیہا بھی ہیں، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آخری رفیقہ حیات ہیں، جن کو کن کی کنجی کے مالک نے اپنی زبان اقدس نے نام میمونہ کے ساتھ کیا ہی پکارا کہ ساری برکتیں سمٹ کر آپ کے وجود اطہر میں آ گئیں کہ وہ قبائل. اب یہاں پہ میں ایک بات آپ کو بتلاؤں، یہ جو آج مغرب پروپیگنڈا کرتا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت ازواج کا معاملہ کیا، یا اتنی شادیاں کیوں کی، اتنے نکاح کیوں کیے، ہر نکاح کے پیچھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حکمت تھی بنیادی طور پہ. اس حکمت کو وہ سمجھنے سے قاصر ہے. جیسا کہ حضرت میمونہ سلام اللہ علیہ یعنی آپ نے جو شادی فرمائی تو وہ قبائل جو اسلام کے شدید دشمن تھے، اسلام سے شدید نفرت کرتے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاذ اللہ بے انتہا نفرت کرتے تھے، ان کی جان لینے کے درپیر تھے، ان کو شہید کرنا چاہتے تھے. یعنی سوچیے کہ کھلی دشمن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کرتے تھے. اس ایک نکاح نے پورا سیناریو تبدیل کر کے رکھ دی، پوری سوچ تبدیل کر رکھ دی. یعنی عالم یہ ہوا کہ وہ دشمنی کا چولا اتار کر، عشق کی دستار پہن کر، غلامی کا توق گلے میں ڈال کر اپنی جان قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نچھاور کرنے کو تیار ہو گئے. یعنی نجد تک جو نفرت کی آگ پھیلی ہوئی تھی وہ اسلام کی محبت کے اندر تبدیل ہو گئی. یعنی یہ سیدہ میمونہ سلام اللہ علیہا کی برکت تھی کہ اسلام دشمنی کی وہ آگ جو نجد تک پھیلی ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو مکمل طور پر ختم کر دیا اور محبتوں اور عقیدتوں کی شبنم نے اس آگ کو مکمل طور پر ٹھنڈا کر دیا. اور جو مخالف تھے وہ حمایتی ہو گئے، جو دور تھے وہ قریب ہو گئے، جو جان لینے والے تھے وہ اپنی جانوں کے بدلے جان کائنات پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کو تیار ہو گئے تھے. یعنی سیدہ میمونہ سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں. آج ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں خواتین بنیادی طور پر اس بات کو نہیں سمجھتی صاحب کہ یہ جو ہم ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں نا مغرب کے پیچھے، کہ فیمنزم کا نعرہ آ گیا تو ہمیں اس کے پیچھے چلنا ہے، آزادی کا نعرہ آ گیا تو ہمیں اس کے پیچھے دوڑنا ہے. ہم نے اپنی جو تصورات میں جو خاکہ بنایا ہے کہ صاحب ہم نے اڈاپٹ کس کو کرنا ہے، فالو کس کو کرنا ہے، آپ یقین مانیے وہ سوائے شراب کی اور تباہی کی اور بربادی کی کچھ بھی نہیں. سیدہ میمونہ سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علم و حکمت جن کے اندر موجود،
تقوی و پرہیزگاری جن کے اندر موجود، شریعت کی پاسداری جن میں موجود، یعنی ام المومنین کی مبارک سیرت اتنی نمایاں تھی کہ آپ سلام اللہ علیہ کی پیروی اگر آج کی خواتین شروع کر دیں، میں دعوے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یقین مانیے دنیا تو ان کی اچھی ہو جائے گی، آخرت میں بھی وہ کامران ہو جائیں گے۔ یعنی انتہائی اعلیٰ اخلاق تھا آپ کا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی ایمان والی خواتین کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے تو سب سے پہلا نام جس ہستی کا لیتے تھے وہ سیدہ میمونہ سلام اللہ علیہ تھی۔ حضرت میمونہ سلام اللہ علیہ اپنی بہن ام الفضل بنت حارث سلام اللہ علیہ کی طرح بے انتہا خوبیوں کی مالکہ تھی۔ اچھا، ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ کون تھی؟ وہ حضرت عباس علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھی، جو آپ کی سگی بہن تھیں۔ ایک طرف تو اسلامی جو غیرت اور حمیت ہے اس کا آپ شرابہ تھیں، اور دوسری طرف علم و حکمت میں بھی آپ یکتا تھیں، یعنی بہت ہی حکیمانہ گفتگو کیا کرتی تھی، نہایت خدا ترس تھی، متقی و پرہیزگار خاتون تھی۔ خوف الہی اور خوف یعنی آخرت کا تصور یہ تھا کہ وہ آپ کی شخصیت کا ایک خاص وصف نظر آیا کرتا تھا، حتیٰ کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضرت میمونہ سلام اللہ علیہ ہم سب میں زیادہ اللہ سے ڈرنے والی اور صلہ رحمی کرنے والی تھیں۔ سیدہ میمونہ سلام اللہ علیہ کے اخلاق و کردار کا یہ عالم تھا کہ وہ سب ازواج مطہرات سے خوش رہتی تھیں۔ دیکھیے، میں یہاں پر وہ جو ایک ورڈ ہے میں اس کی وضاحت شاید نہ کر پاؤں کہ جو عموماً 2 یا 3 خواتین جب نکاح میں ہوتی ہیں تو آپس میں جو رشتے کے طور پر ادا ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بے ادبی ہے، لیکن تمام ازواج مطہرات میں عالم یہ تھا کہ آپ سب سے خوش رہتی تھیں، سب کے لیے کلمہ خیر کہتی تھیں، اور کسی کے لیے دل میں کبھی کوئی بات نہ رکھا کرتی تھیں، بلکہ دوسرے لفظوں میں وہ ہمیں سمجھا رہی ہیں، بنیادی طور پہ ہماری بچیوں کو سمجھا رہی ہیں کہ ہمیں اسی انداز سے اپنے قلب کے اندر وسعت رکھنی چاہیے۔ دینی اور شرعی مسائل بیان کرنے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتی تھی، یعنی آپ سلام اللہ علیہ کی عظمت کا یہ عالم تھا کہ اسلامی احکام کی اگر آپ خلاف ورزی دیکھتی تو فوراً اس پر سرزنش کیا کرتی تھی اور تنبیہ کرنا ضروری سمجھتی تھی۔ معاملہ حدود الہی توڑنے یا احکام الہی کی پامالی کا اگر خدا نخواستہ ہو تو ہرگز اس میں آپ نرمی نہیں برتتی، یعنی یہ بھی یہ بتلا رہی ہیں کہ آج کی خواتین کو سمجھنا چاہیے صاحب کہ اگر خدا نخواستہ آپ اپنے گھر کے اندر کوئی ایسا غیر شرعی کام ہوتے ہوئے دیکھیں تو فوراً اس پہ آپ کو کھڑے ہو جانا چاہیے تاکہ اسی وقت اس بات کی اصلاح ہو جائے۔ بہت مخیر، انتہائی فیاض خاتون تھیں، اس لیے اکثر اوقات قرض لینے کی نوبت آ جاتی جس سے وہ مستحقین کی داد رسی کیا کرتی تھی۔ یعنی ایک دفعہ ہوا یہ، اچھا یہ بھی بڑا عجیب معاملہ، آپ کے پاس جیب میں کچھ ہے اور آپ کسی کو دے دیں، ٹھیک ہے بہت اچھی، لیکن آپ کے پاس کچھ نہیں ہے اور آپ قرض لے کے کسی کو دیں تو ذرا سوچیے کہ فیاضی کا کیا عالم ہوگا، سخاوت کا کیا عالم ہوگا۔ یعنی ایک دفعہ ہوا یہ کہ بہت زیادہ آپ نے قرض کی رقم لے لی، کسی نے پوچھا ام المومنین اتنی زیادہ رقم کی واپسی کیسے ہوگی، یعنی آپ کیسے اس کو واپس کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا تمہیں یقین نہیں؟ مجھے تو یقین ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص قرض ادا کرنے کی نیت سے رکھتا ہے، یعنی وہ قرض لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا قرض ادا کرنے کے اسباب مہیا کر دیتا ہے۔ اور یہی ہوا کہ جب آپ نے پردہ فرمایا تو آپ کے اوپر الحمدللہ کوئی بھی قرض نہیں تھا۔ خشیت الہی سے انتہائی مالا مال تھی، صلہ رحمی کو ملوز خاطر رکھا کرتی تھی۔ حضرت میمونہ سلام اللہ علیہ کی زندگی عالم اسلام کی خواتین کے لیے انتہائی حسین ترین اسوہ ہے، انتہائی حسین ترین نمونہ ہے۔ آج بدقسمتی صاحب یہ ہے کہ ہم وہی بات ہے ویسٹ کے پیروکار بنے ہوئے، ادھر کی خواتین کو فالو کرنا چاہتے ہیں۔ ارے صاحب، ہیروئزم تو ہمارے درمیان موجود ہے، ہم بنیادی طور پہ ان ہستیوں کو نہ پڑھتے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اپنی بچیوں کی شادی کرنے سے پہلے ان کے ہاتھ میں ہم ازواج مطہرات کی سیرت نہیں دیتے، اہل بیت اطہار کی سیرت نہیں دیتے، ان سے یہ نہیں کہتے کہ ان کو پڑھو، ان کو سمجھو، ان کو فالو کرو اور انہی کو زندگی میں مشعل راہ بناؤ، انہی کے مبارک قدموں پہ چلتے چلتے تمہیں دنیا تو مل جائے گی، آخرت بھی تمہاری سنور جائے گی۔ حضرت میمونہ سلام اللہ علیہ نے تقریباً 51 ہجری میں پردہ فرمایا، اور آپ کا جو نکاح ہوا تھا یہ میں آپ کو بتاؤں، عمرۃ القضاء کے لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے تھے۔ جب تشریف لے گئے، غیر آپ کو پتہ پورا ایک واقعہ صلح حدیبیہ کا 3 دن کی شرط لگائی تھی کفار مکہ نے، تو 3 دن کے بعد جب آپ کو نکلنا تھا حضرت عباس علیہ السلام نے یہ پروپوزل آپ کی بارگاہ میں رکھا تھا۔ اچھا، موٹیویشن حضرت ام فضل بنت حارث سلام اللہ علیہ کی تھی جو ان کی بہن ہے، تو نکاح کا جو ہے وہ حامی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی۔ اور جب حضرت میمونہ سلام اللہ علیہ کو یہ پتہ چلا تو اس وقت آپ سواری پہ سوار تھے، آپ اتنے خوش ہوئی کہ آپ نے سواری بمائے مال کے اللہ کی راہ میں خیرات کر دی، یعنی اللہ کو ادا آپ کی بہت پسند ہے۔ بہرحال تو
اب چونکہ 3 دن پورے ہو چکے تھے اور مکے میں آپ نہیں رہ سکتے تھے، تو مکے سے دور ایک مقام ہے تھوڑا باہر نکل کے، صرف کا مقام، اسے صرف کہتے ہیں، صرف کا مقام ہے، تو وہاں آپ کا نکاح ہوا، وہیں آپ کو ولیمہ ہوا، اور سرکار علیہ السلام نے آپ کے بارے میں فرمایا تھا کہ آپ کا انتقال، یعنی آپ پردہ مکے میں نہیں فرمائیں گی۔ جس وقت آپ کا وقت قریب آیا تو آپ نے خود فرمایا کہ مجھے یہاں سے باہر لے جاؤ، کیونکہ میرے سرکار نے فرمایا کہ میرا انتقال یہاں نہیں ہوگا۔ وہی ہوا، جب آپ باہر تشریف لے گئے تو صرف کے ہی مقام پہ آپ نے پردہ فرمایا، اور صرف ہی کے مقام پہ آپ کا مزار پر انوار ہے۔ اور آپ کو کمال بات بتاؤں کہ وہ اینڈ جس وقت وہاں پہ روڈ نکالی جا رہی تھی، تو اینڈ اس روڈ کے درمیان آپ کو مزار مبارک تھا، تو کئی مرتبہ کوشش کی گئی کہ اسے شہید کیا جائے اور روڈ نکالی جائے، لیکن وہ مزار اپنی جگہ سے ہلنے کو تیار نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری ماں وہاں پر تشریف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور کل بروز محشر ان کا صدقہ ہم تمام امتیوں کا عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی، اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حال میں۔ اللہ حافظ۔